اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے موبائل ٹھیک ہے یا غلط ہیں؟ برائے مہربانی بچے اگر 10 سال سے گزر چکے ہیں تو اس کے لیے وقفے سے موبائل دینا جو ہے اتنا نقصان دہ نہیں ہے، لیکن 10 سال سے جو پیچھے ہیں، جو 8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، 6 سال کے ہیں، 5 سال کے ہیں، تو اس کے لیے موبائل ایسا ہے جس طرح اپنے بچے کو خود جو ہے زہر کی پوڑی نہیں ہے وہ دینا ہے۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو زہر دے رہے ہیں۔ کیونکہ موبائل کے جو اینڈرائڈ کے جو ریس ہوتے ہیں یہ بچوں کے آنکھ کے 8 سال تک یہ بدلتے رہتے ہیں، اس کے شیپ، اس کے اندرونی جو حصے ہیں اس میں تبدیلی آتی ہے، لیکن جب آپ اس بچوں کو موبائل دیتے ہیں تو اس موبائل سے جو ریس خارج ہوتے ہیں اس بچوں کے آنکھوں میں خشکی والے بیماری کو جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ خشکی والی بیماری عمر رسیدہ لوگوں کے آنکھوں میں ہوتی ہے، لیکن بچوں کی آنکھوں میں جو نمی ہوتی ہے وہ تو تھوڑی کمزور ہوتی ہے، تو موبائل کے ریز جلدی جو ہے اس پہ اثر کر دیتے ہیں اور اس کے آنکھوں کو خشک بنا دیتے ہیں، نہ پھر وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، نہ جو ہے زیادہ دیر تک کسی چیز کو واچ کر سکتے ہیں، اور وہ اس قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بچے کو موبائل دیا تو چلو اس پہ جو ہے کلاس لیتے ہیں یا اس پہ جو ہے گیم کھیلتے ہیں، تو یہ سمجھ لینا کہ آپ نے خود جو ہے اپنے بچے کو زہر دے دیا۔ 8 سال 10 سال سے پہلے اگر آپ نے اپنے بچے کو موبائل دیا تو آپ نے اپنے بچے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسٹرن یونیورسٹی والے تحقیق کر رہے ہیں کہ اب ہم ایک ایسے اپلیکیشن کو تیار کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر آپ اپنے موبائل میں اسے انسٹال کر دیں تو وقفے سے موبائل کا اسکرین جو ہے خود آف ہو جائے گا اور پھر تھوڑے وقت کے لیے آف اور آن اس طرح ڈیم سا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو موبائل کے ریس ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو بار بار موبائل دیتے ہیں تو برائے مہربانی اس موبائل میں ایک آپشن ہے، آپ جو ہے اسے نیچے کر دیں، اس میں ہے بلو فلٹر اگر آپ اس پہ آن کر دیں تو اس کے جو ریس ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ آنکھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یا جو اینک ملتے ہیں، اینک اس کے لیے اس کا استعمال کیا کرے تو بچوں کی آنکھیں اس سے بھی جو ہے خراب نہیں ہو پائیں گے، لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو موبائل کا عادی نہیں بنانا چاہیے۔ اگر وہ عادی ہیں تو آپ ایسا کریں کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی تکنیک سے، کیونکہ آپ والدین ہیں، کسی بھی تکنیک سے موبائل کا جو ہیبٹ ہے، جو عادت ہے، اس سے آپ وہ عادت بدل ڈالیں۔ کسی بھی طریقے سے آپ اس بچے سے وہ عادت جو ہے وہ بدل ڈالیں، ورنہ روز جو ہے اس کے موبائل کے استعمال سے اس کی جو آنکھوں کی رونق ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ آنکھوں کے خشکی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں سے نمی ختم ہو جائے گی اور پھر ایک ایسا اندھیرا سا اس کی آنکھوں پہ طاری ہو جائے گا کہ نہ پھر اینک کے ذریعے وہ روشنی آ سکتی ہے جو قدرتی روشنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ بڑوں کے لیے بھی موبائل پہ غلط ویڈیو، غلط تصاویر یہ دیکھنا جو ہے کئی حد تک خطرناک ہے۔ وہ کیسے؟ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ بہت زیادہ شریر ہوتا ہے، بہت نڈی ہوتا ہے، بات پہ جو ہے وہ مختلف قسم کی گالیاں دیتے ہیں، مختلف قسم کے ایکشن کر دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار اس کا باپ تو بہت زبردست انسان ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، یہ کس پہ گیا ہے۔ تو یاد رکھ لینا بعض اوقات والدین ایسے ویڈیو، ایسے تصاویر دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا جو اندرونی حصہ ہے اس پہ یہ ریز اثر کر دیتے ہیں، اور پھر جب اس سے یہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو اسی ریز، اسی ویڈیو، اسی تصاویر کے اثرات اس کے بچے میں منتقل ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ایکشن کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنے موبائل کا صحیح استعمال کیا کرو، اور یہ یاد رکھ لینا کہ یہ موبائل سنتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ آپ کال کر لیں اور سن لیں، نہیں، اس میں جو سینسر ہے، آپ اگر اس موبائل کو، اینڈرائڈ موبائل کو *#* یہ دیں تو آپ کو پورا ڈیٹیل آ جائے گا۔ اس میں اگر آپ سینسر کلک کر دیں تو اس سینسر کی وجہ سے یہ 24 گھنٹے جب تک بھی موبائل آن رہتا ہے، یہ 24 گھنٹے سوچتا رہتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ جب آپ راستے پہ جاتے ہیں اور موبائل کے کسی بھی کرکٹ کے بارے میں، گیم کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں بھی آپ بات کریں اور پھر نیٹ آن کر دیں تو اسی سے ریلیٹڈ تصاویریں آپ کے سامنے آ جائیں گے۔
تو یہ سنتا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا یوز کرو۔ اور ایک بات یاد رکھ لینا کہ موبائل کا یہ خرید و فروخت یہ بھی چھوڑ دے، کیونکہ آپ جب موبائل خریدتے اور پھر جو ہے چند مہینوں بعد اسے جو ہے پھر کسی اور کو دے دیتے ہوں، تو برائے مہربانی اس کا جو اس میں جتنی بھی تصاویر ہے چاہے آپ نے ڈیلیٹ کیے ہیں وہ گوگل میں موجود ہیں۔ کیسے موجود ہے، کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ یہ گوگل میں جو ہے موجود ہے، آپ کو گوگل میں جا کر یہ دے فائل FILE فائل // اور پھر SD واٹس ایپ SD کارڈ یا واٹس ایپ، پھر جو ہے پھر جو ہے / اور پھر SD کارڈ، تو آپ کے سامنے آپ کا پورا ڈیٹیل آ جائے گا۔ آپ کے فون جو ہے واٹس ایپ سب کچھ کا جو ڈیٹا ہے وہ گوگل پہ لنک ہے۔ اگر آپ نے سب کچھ ڈیلیٹ بھی کیا ہے پھر بھی وہاں پہ موجود ہے۔ کیسے؟ فائل // SD کارڈ واٹس ایپ یا واٹس ایپ، تو وہاں جب یہ اوکے کریں گے تو جتنے بھی امیجز ہے، جتنے بھی آڈیوز باتیں آپ نے کی ہیں، جتنے بھی ویڈیو آپ نے سینڈ کیے ہیں، جتنے بھی ریسیو کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، بچوں سے خاص کر جو والدین بچوں کو موبائل دیتے ہیں، تو جو تعلیم یافتہ والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے پیرنٹل ڈائریکٹری سیٹ کرتے ہیں گوگل پہ، اور گوگل والوں نے خود بھی جو ہے پیرنٹل ڈائریکٹری بنائی ہیں گوگل پہ۔ آپ اپنے موبائل میں کچھ نہیں دے سکتے، آپ نے ڈیلیٹ کیا کچھ، پھر بھی وہاں پہ پیرنٹل ڈائریکٹری میں موجود ہے، تو آپ کے پیرنٹس آپ پہ نظر رکھتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ جس کے ساتھ ریلیشن ہے، تعلق ہے، کیا وہ اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، جس کو پکچر سینڈ کیا، جو کچھ بھی کیا وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ہم سائیکالوجی سے تھوڑے آگے گئے، لیکن بات اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو اپنے موبائل کا یوز صحیح طریقے سے کرو، اور بچوں کو بھی جو ہے موبائل کے استعمال سے منع کر دے تاکہ وہ موبائل یوز نہ کرے۔ یہ آپ کے لیے فائدے کی باتیں ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو کمنٹس میں آپ مینشن کر دیں، میں پھر جو ہے اس کے لیے ساری بولوں گا، لیکن آئی تھنک میری باتیں آپ کے لیے ٹھیک ہوگی، مفید ہوگی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ لائک دو، کمنٹس بھی کرو۔ جو باتیں انسان کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کے لیے فائدے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ میرا یہ ہیلپ تھا، میں نے آپ کے ساتھ کیا، ابھی آپ کا ہیلپ ہے تو آپ کر لیں۔ تھینک یو۔